کراچی کی سیاست میں اتحاد کی خوشبو نظر آنے لگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا ایم کیو ایم کو ساتھ لے کر چلنے کا وعدہ، تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ خالد مقبول صدیقی کا اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ، آصف زرداری کا اختلافات بھلا کر ساتھ بیٹھنے کا مشورہ۔ ناصر شاہ سعید غنی ایم کیو ایم ممبران سے بات چیت کریں گے۔ صدر مملکت نے وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ صدر آصف زرداری اور خالد مقبول صدیقی کی ملاقات کی اندرونی کہانی سٹی 21 پر۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عاجز جمالی سے۔ عاجز بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے کہ 2 روز قبل رات کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایم کیو ایم کے لیڈر خالد مقبول صدیقی نے ایک ملاقات کی تھی۔ بلاول ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کو جوائن کیا تھا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے۔ اس ملاقات کے اندر کی کہانی جو پتہ چلی ہے ہمیں، تو ایم کیو ایم کے رہنما نے کافی سارے تحفظات کا اظہار کیا تھا ملاقات میں، اور کہا تھا کہ صوبہ سندھ میں خاص طور پہ ایم کیو ایم کو کسی بھی سطح پہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ میئر کراچی کے خلاف شکایت کی تھی خالد مقبول صدیقی نے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے خالد مقبول صدیقی کو یقین دلایا ہے کہ صوبہ سندھ میں ایم کیو ایم کو مکمل اعتماد میں لیا جائے گا اور تمام امور میں ایم کیو ایم کے ساتھ مشاورت کا ایک عمل شروع کیا جائے گا۔ اور انہوں نے پھر صدر مملکت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء کو اور صوبائی کابینہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ ایم کیو ایم سے قریبی رابطہ رکھیں اور ایم کیو ایم کے جو ارکان پارلیمنٹیرین ہیں ان سے ملاقات کر کے ان کے تحفظات کو سنا جائے، ان کے مسائل کو سنا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یہ یقین دلایا تھا خالد مقبول صدیقی کو کہ پیپلز پارٹی کا ایک وفد جو ہے وہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات کر کے ان کے تحفظات کو سنے گا۔ چونکہ کل پھر دوبارہ اس کے ریوائز میں پیپلز پارٹی کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس بلایا گیا، جس کو بھی صدر مملکت نے خطاب کیا۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس میں ناصر حسین شاہ، سعید غنی، ضیاء الحسن لنجار اور دیگر وزراء کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے پارلیمنٹیرین سے ملاقات کریں اور جو تلخی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کراچی کے مسائل کے حوالے سے، اس تلخی کو ختم کیا جائے اور معاملات کو مل کر حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی سندھ میں گورنر کی تبدیلی کے بعد ایم کیو ایم کے رہنما کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات، اور پھر اب صدر مملکت کی جانب سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو ہدایت کہ ایم کیو ایم سے رہنماؤں سے ملاقات کی جائے، معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے تاکہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں کراچی کے اسٹیک ہولڈر بن کر مسائل کو حل کریں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ آج کل میں پیپلز پارٹی کا ایک وفد جو ہے وہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات کرے گا۔ جی عاجز، یہ بتائیے گا، جیسا کہ صدر آصف زرداری اور خالد مقبول صدیقی کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس کے علاوہ کیا اہم گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ جی دیکھیں، یہ اس حوالے سے چونکہ ایم کیو ایم کے رہنما نے میئر کراچی مرزا وہاب کے حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن ماضی میں کچھ خبریں ایسی چلی تھیں کہ صدر مملکت نے جو ہے عدم اعتماد کا کوئی اظہار کیا تھا، لیکن کل کے اجلاس میں بالکل واشگاف جو پیپلز پارٹی کا کل پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس تھا، اس میں واضح الفاظ میں صدر مملکت نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو شاباشی دی اور ان کو کہا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ اور مرزا وہاب مل کر کراچی کے مسائل اور کراچی کے ترقی پر کام کر رہے ہیں، اس کام کو جاری کیا جائے اور اس کو مزید بہتر رکھا جائے، اس کو بہتر کیا جائے۔ تو اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں کہا کہ میئر کراچی مرزا وہاب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لہذا ان پہ عدم اعتماد اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ وہ خود جو ہے کراچی میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں، لمحہ بلمحہ ان کو میئر کراچی مرزا وہاب جو ہیں وہ تمام صورتحال سے آگاہ بھی کرتے ہیں، لہٰذا میئر اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو صدر مملکت نے بھی میئر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ دونوں پر اعتماد کا اظہار کیا، لہٰذا اس میں یہ بات تو طے ہو گئی ہے
کہ اور یہ بھی کہا ہے صدر مملکت نے الفاظ میں کہ وزیر اعلیٰ اپنا کام جاری رکھیں گے اور اس سے بہتر کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے سندھ میں. تو یہ باتیں واضح کرتی ہیں کہ سندھ حکومت پہ صدر مملکت کا مکمل اعتماد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں شاید آنے والے دنوں میں کچھ قربت ہو اور کچھ حالانکہ یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ سندھ میں گورنر کامران ٹیسوری کو ہٹانے کے خلاف ایم کیو ایم کوئی سخت رد عمل کا اظہار کرے گی یا ایم کیو ایم کوئی سخت موقف اختیار کرے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم نے بالکل گورنر سندھ کی تبدیلی کو قبول کر لیا ہے اور صدر مملکت آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات بتا رہی ہے کہ معاملات خوشگوار ماحول کی طرف جا رہے ہیں. جی عاجز جمالی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. شارع فیصل پر گاڑی کی ٹکر سے میاں بیوی کی ہلاکت. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی. 3 ملزمان ضمانت پر سماعت کے دوران عدالت میں پیش ہوئے. 1 سال گزر جانے کے باوجود ملزم پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. مزید تفصیلات بتائیں گے جواد آصف. جواد بتائیے گا. جی شارع فیصل پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے میاں بیوی کی ہلاکت کا مقدمہ ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی ہے. سماعت کے دوران 3 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے. ان ملزمان میں انیق، اسد اور خاتون ملزمہ امامہ شامل ہے. تینوں ملزمان عدالت سے ضمانت حاصل کر چکے ہیں. 1 سال گزر جانے کے باوجود ملزمان پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. جج کی عدم حاضری کے باعث ایک بار پھر سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ جو ملزمہ ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ فرد جرم کے خلاف درخواست بھی دائر کی گئی ہے، تاہم اس پر بھی سنوائی نہیں ہو سکی ہے. اب ملزمان یہ جو واقعہ ہے یہ گزشتہ سال مارچ میں پیش آیا تھا. اب ملزمان نے شارع فیصل پر گاڑی کی ٹکر سے جو ہے وہ میاں بیوی ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد ان ملزمان کے خلاف قتل بالسبب کے تحت تھانہ شارع فیصل میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن میں واٹر کارپوریشن کے سی ای او نے سوالنامے کا تحریری جواب جمع کرا دیا ہے. واضح کیا ہے کہ فائر ہائیڈرنٹس کی فعالیت اور پانی کے پریشر کا انتظام واٹر کارپوریشن کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اور فائر فائٹنگ ہائیڈرنٹس کی دیکھ بھال کے ایم سی اور فائر بریگیڈ کے ذمہ ہے. مزید جانتے ہیں ممتاز جمالی سے. ممتاز بتائیے گا. دیکھیں جی، سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. جوڈیشل کمیشن نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو سوال نامہ بھیجا تھا، جس کے جوابات جو ہیں سی ای او کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے کمیشن کے روبرو جمع کرا دی ہیں. جو سی او نے اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو آگ کی اطلاع جو ہے وہ 11:13 پر جو ہے ان کو موصول ہوئی اور وہ اطلاع جو ہے ریسکیو 1112 کے ذریعے ان کو موصول ہوئی. ان کا یہی کہنا تھا کہ جیسے ہی اطلاع ملی تو تمام جو لیگل ہائیڈرنٹس تھے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے، وہاں پر جو ہے ایمرجنسی نافذ کی گئی اور ساتوں کے ساتوں جو ہائیڈرنٹس تھے ان کو فعال بنایا گیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر نیپا، صفورہ اور سخی حسن ہائیڈرنٹ سے جو ہے وہ باؤزر جو ہیں وہ روانہ کیے گئے تھے، جبکہ آگ کی شدت میں اضافے کے بعد دیگر ہائیڈرنٹ سے بھی جو ہے وہ باؤزر جو ہے وہ انہوں نے طلب کیے تھے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے فائر بریگیڈ کو ایک خط لکھا تھا جس میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے الگ مختص ٹینکی جو ہے واٹر ٹینکر وہ تعمیر کی جائے، ساتھ ہی ساتھ الگ کنیکشن کے لیے ایک درخواست جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج اینڈ کارپوریشن کو دی جائے. ان کا کہنا تھا کہ تاحال کے ایم سی فائر بریگیڈ کی جانب سے ان کی درخواست پر کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا، لہٰذا یہ جواب جو ہے کمیشن کے روبرو جمع کرایا گیا ہے. جی، کراچی سے اندرون ملک روانہ ہونے والی 8 ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں. کراچی سے سیالکوٹ جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس دوپہر 3:30 کی بجائے 4:30 بجے روانہ ہوگی. ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہونے کی وجہ سکھر ڈویژن میں مال گاڑی اور شالیمار ایکسپریس میں تصادم ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ اقصیٰ شاہد سے. اقصیٰ بتائیے گا. میں اس وقت کراچی کے اسٹیشن پر موجود ہوں اور آج کی صورتحال اندرون شہر روانہ ہونے والی ٹرینوں کی جو ہے وہ تاخیر کا شکار دیکھی جا رہی ہے. 8 ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں. اس وقت یہاں پر پلیٹ فارم نمبر 8 پہ رحمان بابا کے لگنے کا جو ہے وہ وقت ہوتا ہے تقریباً 12-12:30 بجے، لیکن یہاں پر اس وقت جو ہے وہ صبح 7 بجے روانہ ہونے والی عوامی ایکسپریس جو ہے وہ لگائی گئی ہے، جس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سکھر ایکسپریس کا سکھر ڈویژن میں جو حادثہ پیش آیا ہے کل ٹرینوں کا، اس کی وجہ سے مال گاڑی اور ٹرین میں شالیمار میں جو تصادم ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں. جبکہ
कल जो पावर प्लांट है वो ताखिर से सक्खर एक्सप्रेस को पहुंचाया गया है सक्खर डिवीज़न, फिर उसके बाद जो है वो पावर प्लांट रात देर से आया है, फिर अवामी एक्सप्रेस जो वो तैयार की गई है, जिसकी वजह से पावर इंजन की जो है मसले मसाइल की वजह से ट्रेनें ताखिर का शिकार देखी जा रही हैं। रहमान बाबा जो है वो 1 बजे रवाना होगी, जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस भी 1.5 घंटे ताखिर के बाद जो है वो 2 के बजाय 3:15 बजे रवाना होगी। कराक्रम एक्सप्रेस 1 घंटे ताखिर का शिकार है, 3 के बजाय 4 बजे, जबकि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी आधे घंटे ताखिर का शिकार है। पाक विदेश भी 4 के बजाय 4:30 बजे रवाना होगी। मिल्लत एक्सप्रेस भी 5 के बजाय 6 बजे कराची से रवाना होगी। इसी तरीके से खबर मिल कराची से पेशावर जाने वाली खबर मिल रात 10 के बजाय 11:15 बजे कराची से रवाना होगी, और सक्खर एक्सप्रेस भी रात 11 के बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी, जबकि कोई ट्रेन जो है वो मुअत्तल नहीं की गई। जी, कारोबारी मैदान से खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान गालिब है। सरमायाकार मोहतात हैं और फरोख्त का दबाव बढ़ रहा है। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हो गई है। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं काविश मेमन से। काविश बताइएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मंदी का रुझान देखा जा रहा है। मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार है। कारोबार का आगाज़ भी 284 पॉइंट्स की मंदी के साथ हुआ था। एक मौके पर 100 इंडेक्स मजबूत जोन में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट एक बार फिर उतार चढ़ाव को शिकार रही। क्या वजूहत हैं? मेरे साथ जावेद खनानी मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा, गुज़श्ता हफ्ते का भी जायज़ा लिया जाए तो 3500 पॉइंट्स माइनस रहे एक हफ्ते में। इस हफ्ते भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि देखें अभी क्रूड ऑयल का जो रेट था वो पिछले दिनों नीचे आया था, लेकिन फिर अभी $100 और $97 अभी भी चल रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट को ऐसा ही रहेगी कि कभी ऊपर न कभी नीचे। लेकिन ज़्यादातर आप एशियन मार्केट देखें आज भी, तो सारी मार्केटें भी आज भी डाउन है, तो इसका असर भी थोड़ा सा मार्केट पे पड़ता है इस वजह से। और ये हफ्ता जो है शॉर्ट हफ्ता है, 4 वर्किंग डे हैं और अगले फिर 4-5 दिन छुट्टी है, इसकी वजह से भी थोड़ी सी हो सकता है कि मंदी सेलिंग परेशान नज़र आ जाएगा। जावेद खनानी मौजूद थे। तफसीलन बता रहे थे कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की वजह से देखें कि जो दुनिया भर की दीगर स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकार मोहतात नज़र आते हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए अब दीगर कैटेगरीज की, तो वहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। शहर कायद में फलों की सरकारी और बाजार की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क बरकरार। केले की सरकारी कीमत 168 रुपये दर्जन मुकर्रर, लेकिन 200 रुपये दर्जन दस्तयाब है। गोल्डन सेब 367 की बजाय 500 रुपये किलो, चीकू 99 रुपये की बजाय 250 रुपये किलो में फ़रोख्त हैं। फलों की कीमतों से आगाह कर रही हैं रिमशा इस्माइल। रिमशा, बताइएगा। फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में आज भी वाज़ेह फ़र्क बरकरार है। रेट लिस्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो फल जो है वो फ़रोख्त नहीं किए जा रहे हैं। केले की बात करें तो ये भी तकरीबन जो है वो 168 के बजाय जो है तकरीबन 200 रुपये, जबकि अगर हम गोल्डन सेब की बात कर लें तो गोल्डन सेब भी जो है वो इस वक्त तकरीबन 500 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि इसकी सरकारी कीमत जो है वो 367 रुपये है। पपीते की बात कर लें तो पपीता भी जो है वो इस वक्त 200 रुपये की बजाय 250 में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि किन्नू 322 रुपये के बजाय 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें खरबूजे की, तो ये भी 86 रुपये के बजाय तकरीबन 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अमरूद जो है वो भी जो है तकरीबन 167 रुपये के बजाय जो है तकरीबन जो है वो 200 रुपये, जबकि चीकू की बात कर लें तो ये भी तकरीबन जो है इससे सरकारी कीमत में तो कमी हुई है, लेकिन अगर हम बात कर लें इसकी बाज़ारी रेट में तो ये भी तकरीबन जो है वो 250 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि अगर हम तरबूज की बात करें तो ये भी तकरीबन 138 रुपये के बजाय 150 रुपये और तकरीबन जो है वो 200 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक रेट लिस्ट पर जो कीमतें दर्ज हैं उसके मुताबिक फल नहीं मिलते। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात के बाइस फल महंगे बेचने पड़ रहे हैं। नाज़रीन, केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद अराई और आम आदमी वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अयाज मेमन मोतीवाला ने शहरियों के लिए शाही सहरी का एहतमाम किया, जिसमें केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर इखलाक अहमद, कराची केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन अमीर अली चांडियो, काजिम रजा और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौका पर फूड डिलीवरी राइडर्स समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जहाँ मेहमानों के लिए खसूसी दस्तरखान सजाया गया और मोहब्बत और एहतराम के साथ सहरी पेश की गई। खालिद अराई खुद दस्तरखान पर मौजूद रहे और शुरका की खिदमत की। इस मौका पर मुस्तहिक अफराद में राशन बैग्स, नकद इनामात और ईदी भी तकसीम की गई, जबकि दुआ ज्वेलर्स की जानिब से चांदी के सिक्के भी दिए गए। अयाज मेमन मोतीवाला की जानिब से खालिद अराई और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अजरक के तोहफ़े पेश किए गए। इख्तिताम पर खसूसी कुरंदाजी भी की गई, जिसमें खुशनसीब अफराद को नकद इनामात के साथ मोटरसाइकिलें भी दी गईं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।